واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، امام اعظم، قائد اعظم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو، آپ احباب کے سامنے سورہ ملک کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ذات ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے،
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ آپ احباب کے سامنے توحید کی پہلے بھی 3 قسمیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور عبادات میں اور اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک جاننا۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے 99 نام ہیں۔ آج ان ناموں میں سے ایک نام جو صفت قدیر کہلاتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جس کا معنی ہے قدرت رکھنے والا۔ اور اس کے علاوہ قادر کا لفظ بھی اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، اور ایک تیسرا مقتدر۔ تینوں کا معنی قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن انسان مخلوق ہے، کمزور ہے، یہ ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ ایک اپنا پاؤں اٹھا لیں، تو وہ ایک پاؤں تھوڑی دیر کے لیے اٹھائے گا، اور اگر اسی دوران اس کو کہا جائے کہ تم دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، تو اس انداز سے کوئی بھی دوسرا پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان اولاد کے حصول کے لیے اسباب تو اپنا سکتا ہے، لیکن اولاد دینے پر یا لینے پر انسان قدرت نہیں رکھتا۔ انسان رزق کے اسباب تو اپنا سکتا ہے، لیکن یہ انسان اس رزق کے حصول پہ مکمل قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام وہ ذات ہے جو رزق کو کشادہ بھی کرتی ہے اور رزق کو کم بھی کرتی ہے۔ عزتیں اور ذلتیں میرے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے، قل اللہم مالک الملک۔ اے پیارے پیغمبر، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ بادشاہت کے بادشاہ، کیونکہ بادشاہت اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام اس کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے، بادشاہت جو انسانوں میں اللہ تقسیم کرتے ہیں، اس کے ذریعے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام لوگوں کو عزت سے بھی نوازتے ہیں، اور جس سے چھین لیتے ہیں اس کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بادشاہت کا مالک حقیقی کون ہے؟ جو اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اور یہ بادشاہت وہی کائنات کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہت کے بادشاہ، بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے بھی چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ پھر فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے پیارے پروردگار تو ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کو قادر ماننا چاہیے، مقتدر ماننا چاہیے، قدیر ماننا چاہیے، اور یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ کسی کو اللہ کی صفت قدرت میں اگر کوئی شک ہوا ہے، اللہ نے ان کے شک و شبہات بھی دور کیے، اور جن لوگوں نے اللہ ذو الجلال والاکرام کو مالک تسلیم نہیں کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ذلتیں عطا کی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، دنیا کے اندر ہی اللہ نے ان نعمتوں کو چھین لیا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کی عطا کردہ نعمتیں جو ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نوازتے ہیں، لیکن ہم اس انداز سے اس ذات کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ ذو الجلال والاکرام کو قرآن کریم میں یہ بات کہنی پڑی کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ ذو الجلال والاکرام کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ آپ احباب سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اس میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے 2 شخصوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ،
اے پیارے پیغمبر آپ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ ان میں سے جو ایک تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ہم نے اس کو دو باغ عطا کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک باغ تو انگوروں کا تھا اور اس کے گرد و نواح میں وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، بلکہ جنتین من اعناب، دونوں ہی باغ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں انگوروں کے تھے، اور ان باغوں کے گرد و نواح میں جو باڑ لگانے کی جگہ ہوتی ہیں وہاں ساری دیوار کی طرح اس میں کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ فرمایا ان باغوں کو جس چیز نے گھیرا ہوا تھا وہ کیا تھا کہ کھجوروں کے درخت تھے، اور فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، جیسے آپ کسی کے باغ میں چلے جائیں وہاں پہ درمیان میں خالی جگہ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ نے پیداوار کو اگایا ہوا تھا، زراعت تھی وہاں پہ۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں میں سے ہر باغ اپنا وافر یعنی پھل لے کر آیا، اور ولم تظلم منہ شیئا، کسی باغ نے بھی اپنے پھل میں کمی نہیں کی، یعنی کسی میں کم پھل نہیں لگے بلکہ وافر مقدار میں پھل لگے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ باغوں تک پانی پہنچایا جائے، نہروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی طرح ہم ٹیوب ویل لگاتے ہیں تاکہ پانی باغوں کو پہنچایا جائے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس آدمی پر اتنا احسان اور کرم کیا ہوا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دونوں باغوں کے درمیان میں ایک نہر بھی جاری کی ہوئی تھی تاکہ پانی پہنچانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کتنے احسان ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے کہ دو باغ بھی دیے، ان پر وافر مقدار میں پھل بھی آیا، اور درمیان میں پانی بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے جاری کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کا پھل وافر مقدار میں ہوا۔ تو یہ کہنے لگا، اب اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ موحد تھا، یہ کفر و شرک کرنے والا اور اللہ کی صفت قدیر کا انکار کرنے والا شخص ہے، کیونکہ عام طور پر جتنے پیچھے کافر اور مشرک گزرے ہیں ان کا طریقہ کار یہی تھا، ایک تو وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا آخرت پر ایمان نہ رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اللہ کو قادر نہیں مانتے۔ اس لیے نبی اسلام کے سامنے ایک مشرک نے جب یہ بات کہی تھی کہ یہ بوسیدہ ہڈی ہے، یہ دیکھیں ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ یاسین میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہیں زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں نا یہ بھی دوبارہ بنا دینے ہیں، یہ جو لکیریں ہیں ہمارے انگوٹھوں پہ جو ہم انگوٹھا لگاتے ہیں، یہ انگلیوں کی لائنیں جو ہیں یہ بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے دوبارہ بنا دینی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں انسان کو دوبارہ بنانے پر۔ تو اس لحاظ سے مشرکین مکہ اللہ کی صفت قدیر کا انکار کرتے ہیں، تبھی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے مختلف انداز سے ان لوگوں کا رد کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے موحد ساتھی کو کہنے لگا، اس سے گفتگو کے دوران کہنے لگا انا اکثر منک مالا و ولدا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور اولاد میں، تعداد میں، خادموں کے اعتبار سے میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں، میرے پاس بہت سا مال ہے، میرے خادم نوکر چاکر بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، یہ گھمنڈ اس کے ذہن میں تھا اور یہ اپنے باغ میں داخل ہوا ظلم کی حالت میں، شرک کرتے ہوئے، اللہ کی صفت قدیر کا انکار کرتے ہوئے، تکبرانہ انداز سے جب یہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی بات کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میرا خیال نہیں ہے کہ میرے یہ جو دو باغ ہیں نا ان میں سے کوئی باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا۔ اب یہ بات اس نے کہہ دی، لیکن وہ یہاں پہ قادر مطلق کو بھول گیا کہ ایک ذات ہے جو عزتوں سے نوازتی ہے، ایک ذات ہے جو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل بھی کر دیتی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو نعمتوں کی فراوانیوں سے نوازتی ہے لیکن جب وہ چاہے اپنی نعمتوں کو کھینچ بھی لیتی ہے۔ اس نے جب باغ میں داخل ہوا اس نے کیا کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا۔ جیسے کوئی شخص سمجھ لیتا ہے مجھے حکومت مل گیا، یہ کبھی نہیں جائے گی، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔
اللہ تعالیٰ بندوں کی کیفیات کو دیکھتے ہیں، اس طرح کے حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، یہ الفاظ کہے اور ساتھ ہی کہنے لگا وما اظن الساعۃ قائمہ، ایسے لگتا ہے اس کا دوست موحد اس کی ہر انداز سے رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کہتا ہے تم کون سی قیامت کی بات کرتے ہو، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے۔ جیسے مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، یہ بھی قیامت کا انکار کرنے والا کہتا ہے میں نہیں سمجھتا، بالفرض اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ قیامت قائم ہونی ہے، والا ارددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، میں اللہ کے پاس جا کر نا، جو اللہ نے مجھے دنیا میں مال و متاع سے نوازا ہے، باغوں سے نوازا ہے، اولادوں سے نوازا ہے، خادموں سے نوازا ہے، جس طرح یہاں مجھے بہت سا مال و متاع ملا ہوا ہے، کل قیامت کے دن بھی بہت کچھ ملے گا۔ یہ خواہش تو مومن کرے، اللہ کو ماننے والا کرے، اللہ کی صفت قدیر پر انکار کرنے والا کا اقرار کرنے والا شخص کہے کہ میں اللہ کو قادر مانتا ہوں، میرا اللہ کی صفات پر ایمان ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ میں ارکان اسلام کو اپنانے والا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں، والدین کے اور رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز میں آگے بھی گیا اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ بات وہ بندہ کہے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بندہ اپنے خیالات کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق چلے اور اللہ کے بنائے ہوئے احکامات، اتارے ہوئے احکامات، ان کے اوپر عمل نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ میں آگے گیا تو مجھے بہت کچھ ملے گا، میرے بھائیو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کے ذہن میں آنے والی صرف باتیں ہیں، یہ گمان ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے۔ عملی زندگی اختیار کرنے والا جب اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ گمان کرے تو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ کہنے لگا جی اگر میں آگے بھی چلا گیا نا تو مجھے وہاں بھی بہت سی چیزوں سے نوازا جائے گا۔ اب موحد ساتھی اس کی ساری باتیں بڑے احسن انداز سے سنتا رہا، اور ویسے بھی یہ حق ہے کہ ایک بندہ بات کرے نا اس کی بات اچھے انداز سے سن لینی چاہیے، اور اس کے بعد اگر اس کی باتوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ ساتھی کہنے لگا قال له صاحبه وهو يحاوره، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اس سے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک درست انسان بنا دیا۔ اب مٹی سے پیدا کیا سے آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، وہ مٹی سے بنے، وگرنہ مٹی سے بھی انسان کی یہ نباتات ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہے، ہم کھاتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی ہے۔ تو بہرحال کہ اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، تجھے درست انسان بنا دیا، تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے، تو کہتا ہے اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، تیرا اللہ کی صفات پر ایمان نہیں ہے، یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، یہ کہنے لگا اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اب اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے باغ کو دیکھا، اس کے پھلوں کو دیکھا، وہ تیار ہیں، تو نے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو نے یہ کیوں نہیں کہا جو میرے اللہ نے چاہا اس پہ لگا دیا، پیداوار کو بڑھا دیا، تو نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے یہ پھل لگانے کی، یہ نہر پانی کی جاری کرنے کی، یہ 2 باغ عطا کرنے کی، اس ساری یہ زراعت جو ہے اس کی پیداوار کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اگر یہ سارے کام ہوئے ہیں باللہ میرے اللہ کی مدد کے ساتھ ہوئے ہیں، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ باقی اگلی بات جو تو نے یہ کہا کہ میں اکثر من کا مالم اکثر من کا مالم و ولدا، کہ میرے پاس اکثر من کا مالم و اعز نفرا، کہ میرے پاس بہت زیادہ مال بھی ہے اور تعداد بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، تو نے مجھے مال میں کم دیکھا تو ہو سکتا ہے ایک وقت آئے اگر تو مجھے دیکھتا ہے انا اقل من کا مالم و ولدا، میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں، اولاد میں بھی کم ہوں، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، ہو سکتا ہے میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، کیونکہ یہ اپنے رب کو ماننے والا، اس کی صفت قدیر، قادر اور مقتدر پر ایمان لانے والا ہے کہ وہ تو ہر چیز میں قادر ہے۔ اگر میرے پاس مال تھوڑا ہے،
اولاد کم ہے، میرا رب چاہے تو ان ساری چیزوں سے مجھے نواز سکتا ہے، باغوں سے نواز سکتا ہے، اور تو گھمنڈ کر رہا ہے میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ وہ رب قادر ہے، ہو سکتا ہے وہ آسمان سے تیرے اس باغ کے اوپر عذاب کو نازل کر دے، فَاسْتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر یہ چٹیل میدان بن جائے، تیرا باغ یہاں پہ کچھ بھی نہ رہے۔ اب اس کو چاہیے تھا اس کی باتیں غور سے سنتا اور عملی زندگی میں ان باتوں کو لے کر آتا، فوراً اپنا عقیدہ تبدیل کرتا۔ اس نے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھا دی کہ میرے بھائی تیرے باغوں کے درمیان یہ نہر جو جاری ہے نا، یہ میرے اللہ نے جاری کی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اگر تو اس کا انکار کرتا رہے، او یصبح ماؤہا غورا، کہ اس کا پانی جو ہے گہرائی میں چلا جائے اور تو اس پانی کو اپنے باغ تک پہنچانے کی طاقت بھی نہ رکھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ پانی نیچے چلا جائے، اس وقت ٹیوب ویل کا تو انتظام تھا نہیں، موٹریں تو تھی نہیں، تو کیسے اپنے باغوں کو پانی پہنچائے گا؟ تیرے لیے تو بہت مسئلہ بن جائے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ چھیننا چاہے، جب ہم سے یہ پانی میٹھا بند ہو جاتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پانی آتا ہو اس میں غلاظت مل جائے، وہ پلید ہو جائے، ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ سورہ ملک کے آخر میں اللہ کیا سمجھاتے ہیں؟ لوگو قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر تمہارا یہ پانی گہرائیوں میں چلا جائے تو تمہارے پاس یہ جاری پانی کون لے کر آئے گا؟ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ تو وہ ساتھی بھی سمجھا رہا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے تیرا یہ پانی گہرائی میں چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو اس کو طلب کرنے کی طاقت نہ رکھے۔ اب اس نے عقیدہ صحیح نہیں کیا، وہ اپنے تکبرانہ انداز میں رہا، اپنی اصلاح نہیں کی، تو ہوا ایسے ہی جیسے اس مومن نے کہا تھا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا جو پھل تھا سارا گھیر لیا گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اس کے پھلوں کو گھیرا گیا، پھر یہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، الٹ پلٹ کرتا رہ گیا، کیونکہ اس نے ان ہاتھوں سے اس باغ کے اوپر مال خرچ کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے انسان کا منافع ضائع ہو جائے، ایک ہے اس کی اصل جمع پونجی ہی ضائع ہو جائے، فرق ہے نا جی۔ منافع نہیں ملا، مال تو موجود ہے، اس کی ہر چیز ہی اللہ نے تباہ و برباد کر دی، اور وہ چھتوں کے بل گرا پڑا تھا۔ اب کہنے لگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس نے اپنے گمان کو، اپنے خیالات کو مقدم کرتے ہوئے اللہ کی صفت قدیر کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اسماء و صفات میں اپنے خیالات کو لانا بھی شرک ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس نے بڑا سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اب اس کو توحید کی سمجھ آئی۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے ہی توحید کی سمجھ آ جائے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بہرحال اس کو سمجھ آئی، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، وہاں اس کی کوئی جماعت نہیں تھی ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا۔ اس لیے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہمیں قادر، مقتدر اور قدیر ماننا ہوگا، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، تب کامیابی ہے۔ تو یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ کو قادر نہیں مانتا تھا۔ اب آپ کے سامنے ایک نبی کا واقعہ بیان کرتا ہوں جو اللہ کو قادر تو مانتے ہیں لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفت قدیر کا کرشمہ کیسے ہوتا ہے۔ اور وہ یہ دیکھنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کر دیا۔ پیغمبر کون ہے؟ اپنا سورہ بقرہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام بیان کرتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک وہ شخص ہے جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جو بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ دیکھ کے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہاں کے رہنے والے فوت ہو چکے ہیں، اب اس بستی کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ یعنی یہاں کے رہنے والوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا لیکن انکار نہیں تھا، دیکھنا چاہتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو فرمایا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا اللہ ایمان ہے، یقین ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیز انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا اس کا اعتماد اس چیز سے زیادہ ہوتا ہے جو چیز انسان بن دیکھے مانتا ہے۔ اب ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ،
ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ پر، ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، ہمارا ایمان ہے جنت اور جہنم کے پیدا ہونے پر، یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین والا ایمان ہے، لیکن یہ ایمان دل کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم نے آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے تو نبی الاسلام کو دیکھا تھا نا، ہم نے تو نبی الاسلام کو بھی نہیں دیکھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہم اس منبر پر کھڑے ہو کر اس مسجد میں بیٹھ کے یہ تیرے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم تجھے آنکھوں سے دیکھیں، اگر ہم تجھے آنکھوں سے دیکھیں، ہمیں یقین ہونا اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے اس وقت بھی ہمیں اس آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ تیرے اوپر ایمان ہے، تیری جنت پر ایمان ہے، تیرے جہنم پر ایمان ہے، تیرے پیغمبروں پر ایمان ہے، تیرے فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے نبیوں کے واقعات قرآن میں بیان کیے کہ ایسا نبی بھی تھا جس نے صفت قدیر کا کرشمہ دیکھنا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو چیز دیکھ کر ایمان میں آتی ہے نا، وہ بن دیکھے نہیں آتی۔ ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں یہ بات آ کے کہہ دے کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نبی اسلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جنت جہنم تم کہتے ہو دیکھی ہے، ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمارا ایمان ہے، یہاں چپ کرنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، دلائل دینے پڑیں گے۔ لیکن جس نے آنکھوں سے دیکھا، نبی اسلام سے کوئی پوچھے آپ نے جنت دیکھی ہے تو آپ نے کیا کہنا تھا؟ میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے جنت دیکھی ہے۔ باقی اللہ کا دیدار تو قیامت والے دن ہوگا، لیکن رسول اللہ کو بھی اللہ نے خواب میں اپنا اچھی صورت میں دیدار کروایا ہے۔ یہ جمعہ میں پہلے پڑھا چکا، اس میں وضاحت کی تھی۔ تو بہرحال نبی مکرم علیہ السلام نے، نبی مکرم جو عزیر علیہ السلام ہیں، انہوں نے جب سوال کیا اللہ اس بستی میں رہنے والے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو تم کیسے زندہ کرو گے؟ اب یہ سوال کا جواب دینے کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو 100 سال کا عرصہ موت دی۔ کیا دی؟ اماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کا عرصہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دی۔ موت دینے کے بعد ثم بعثہ، پھر ان کو اٹھا لیا۔ 100 سال کا عرصہ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دی، اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں سوال ہوا قال کم لبثت، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا پیارے پیغمبر عزیر کتنا عرصہ تم اس زمین کے اوپر ٹھہرے ہو؟ ذرا غور کریں۔ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، پیارے پیغمبر عزیر علیہ السلام جن کی اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، عزیر علیہ السلام ہے، مفسرین نے انہی کا نام لکھا ہے، تو کہنے لگے اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ میں زمین پہ ٹھہرا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ولی اور پیر بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ سارے دنیا کے حالات جان رہے ہوتے ہیں، کبھی قرآن کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ اللہ کا ایک نبی ہے جو زمین کے اوپر 100 سال کا عرصہ سویا ہے، اس دوران بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، طوفان بھی آئے ہوں گے، بہت کچھ معاشرے کے اندر تبدیلیاں آئی ہوں گی، لیکن عزیر علیہ السلام سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوچھا پیارے پیغمبر کتنا عرصہ اس زمین کی سطح پہ ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ جواب ملا قال بل لبثت 100 عام، پیارے پیغمبر یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ 100 سال کا عرصہ اس زمین کی سطح پہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ کا نبی قرآن کے مطابق اپنے بارے میں نہیں جانتا، اور ہم جن کے جسموں سے جانیں نکل جائیں، منو مٹی کے نیچے چلے جائیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کرنی اور بھرنی والے ہیں، ہمارے نزدیک زندہ ہیں، ان کو پکارو سب کچھ ہوگا۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ نظریات ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہم اپنی مساجد میں سارے علماء کرام اپنی اپنی مساجد میں عوام الناس کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کرتے، انشاءاللہ عوام کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ ولی بھی مدد کو پہنچتے ہیں جو فوت شدگان ہیں۔ کیا پہنچتے؟ نہیں پہنچتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے اللہ نے نفی کی نہیں پیارے پیغمبر آپ 100 سال کا عرصہ ٹھہرے۔ اب سوال ابھی باقی ہے، سوال ابھی باقی ہے کہ اللہ کہ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں کتنا، اب صفت قدیر تو ابھی اس پر پوری گرفت نہیں ہوئی، یعنی ایمان لانے کا جو آنکھوں سے دیکھنا تھا وہ ابھی اپنے بارے میں نہیں پتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے صفت قدیر کا کرشمہ دکھانا ہے، فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اے پیارے عزیر پیغمبر
آپ نہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں اور پینے کی طرف دیکھیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جو ہیں کھانے پینے کے محتاج ہیں. جو کھاتا پیتا ہے پھر اس کو دوسری ضروریات بھی انسانوں والی لاحق ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھیں, ابھی تک خراب نہیں ہوا. اب صفت قدیر کا کرشمہ دکھایا نا اللہ نے. حالانکہ کھانا, اب ذرا غور کیجئے, ایک قاعدہ اور قانون ہے. قاعدہ قانون کیا ہے کہ کھانا پڑا رہے, اگر آپ فریزر کے اندر اس کو نہ رکھیں, کوئی کھانے پینے والی چیز ہے, وہ ایسے ہی پڑی رہے, ایسے ہی پڑی رہے, خراب ہو جاتی ہے, سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. پانی پڑا رہے, اس کے اوپر کائی جم جاتی ہے. اگر کسی پانی پہ کائی نہیں جمتی تو آب زمزم ہے. آب زمزم پہ کائی نہیں جمتی, آپ رکھے اپنے الماریوں میں چھپا کے, بچوں سے چھپا کے رکھ لے, نہیں خراب ہوگا. اسی وقت خراب ہوگا جب آپ عام پانی اس کے اندر مکس کریں گے تو خراب ہو سکتا ہے, وگرنہ نہیں ہوگا. تو پانی بھی خراب نہیں, پینا بھی خراب نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کا قانون قاعدہ کیا ہے کہ کھانے پینے والی چیز تھوڑا عرصہ پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے, لیکن جب اپنا کرشمہ اللہ قدرت کا دکھانا چاہے, اس وقت نہ عزیر علیہ السلام کا 100 سال عرصہ میں کھانا تبدیل ہوتا ہے, نہ پینے والا پانی تبدیل ہوتا ہے. ان کا مشروب بھی اسی طرح ہے. اسی طرح ذرا صفت قدیر, ایک اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی مخلوق آگ, اس آگ کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے, یہ جلا ڈالتی ہے. لیکن جب اللہ صفت قدیر کا کرشمہ دکھاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں ڈالے جاتے ہیں, لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی صفت قدیر ہے. اور جب اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی صفت قدیر کا کرشمہ دکھاتے ہیں, چھری لوہے کی, یہ جناب اس کے آگے دھاری ہوتی ہے, یہ گردن پر رکھی جائے تو گردن کو کاٹ دیتی ہے. لیکن جب اللہ اپنی صفت قدیر کا کرشمہ نمایاں کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں. اس چھری کو حکم ہوتا ہے لیکن یہ نہیں چلتی, کیونکہ اللہ قادر ہے کہ چھری کو چلنے سے روک دے. اسی طرح میرے بھائیوں, جو آدمی سمندر میں چلا جائے, مچھلیاں کھا جاتی ہیں, لاشیں اگر ڈال کے پھینکی جائیں اندر, مگر مچھ وغیرہ کھا جاتے ہیں. مچھلیاں بڑی بڑی انسانوں کو, ہر چیز کو کھا جاتی ہے. لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, اور اللہ اپنے صفت قدیر کا کرشمہ دکھاتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ یہ آب دوز اب سامنے آئی ہے نا, اللہ نے مچھلی کی صورت میں آب دوز کا ذکر قرآن میں پہلے سے ہی کر دیا ہے. آج فریج آئے ہیں, فریزر آئے ہیں, کھانے ان میں ہم سٹاک کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام جب صفت قدیر کا کرشمہ دکھاتے ہیں, بغیر فریج اور فریزر کے حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا اور پینا, مشروب بالکل محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. قیامت کے دن اس جسم میں دوبارہ روح ڈال کے اٹھایا جائے گا, یہ قانون ہے. لیکن جب اللہ صفت قدیر کا کرشمہ دکھاتے ہیں, سورہ بقرہ میں 5 مقام ہے, اللہ نے دوبارہ ان چیزوں کے اندر جن سے روح کو نکالا تھا, اسی دنیا میں دوبارہ اللہ نے ان کے اندر روحیں ڈال کے ان کو اٹھا لیا, کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی صفت قدیر کا کرشمہ دکھانا چاہتے تھے. تو عزیر علیہ السلام, سوال ابھی بھی باقی ہے. اللہ میں نے تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو زندہ مر گئے ہیں ان کو کیسے زندہ کرنا ہے, مجھے تو اپنا نہیں پتا چلا. یہ کھانا پینا تھا, یہ تو پہلے ہی غیر یعنی کہ زیرو چیزیں نہیں ہیں, ان کے اندر روح نہیں ہے, تو یہ تو مجھے اس سے نہیں اندازہ ہو سکتا, میں تو زندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ سوالیہ انداز ایک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گدھے کو دیکھ لیں جو پہلے زندہ تھا, اب وہ گل سڑ کے ختم ہو چکا ہے, ہڈیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں, کچھ پنجر اس کے باقی ہیں, اب دیکھو ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے گدھے کو, جو ان کی ہڈیاں اکٹھی کی, کئی فنون شیز. اللہ فرماتے ہیں اب تم دیکھنا یہ ہڈیاں کیسے جڑیں گی, اور کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھے گا, اور کیسے ہم اس کو اوپر گوشت چڑھا کے اس کو زندہ کر دیں گے. عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی, گوشت چڑھنا شروع ہوا, اور اس کے اندر روح پھونک دی گئی, اور جناب وہ زندہ ہو کے ہینگنے لگا. تو دیکھ کے کہنے لگے فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرا پروردگار ہر چیز کے اوپر قادر ہے.
تو میرے بھائیو یہ ہے صفت قدیر کا کرشمہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کریں، اپنے تعلق مضبوط کریں. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، گھبرایا نہ کریں. جب تعلق مضبوط ہوں گے، اور جس کا دل سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں. ہمیں بھی اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ ہونٹ اللہ کی نعمتیں ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. انسان ہم نے تجھے دو آنکھیں عطا نہیں کی، ہم نے جو تجھے دو ہونٹ عطا نہیں کیے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو، قدر کرو. اولاد دی ہے اس کی قدر کرو، صحت دی ہے اس کی قدر کرو. کیونکہ جو اولادوں کو دینے پہ قادر ہے چھیننے پہ بھی قادر ہے، جو نعمتیں نوازنے پہ قادر ہے ان کو لینے پر بھی قادر ہے. اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے دولت دی ہے، اس کے راستے میں خرچ کرو، اس کو جوڑ جوڑ کر بخل نہ کرو. جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. اس لیے اللہ کی قدر کرو، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. یہ ساری نعمتیں دینے کا مقصد کیا ہے کہ میرے بندے میرا شکریہ ادا کرے. اگر میرا شکریہ ادا کرو گے اس سے میری ذات کو بڑھ نہیں جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر تم کرو گے تمہیں مزید اضافے کے ساتھ میں تمہیں نوازوں گا، تمہیں مزید نوازتا جاؤں گا. اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. تو ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں ہمارے عقائد کو درست فرما دے، عقیدہ توحید مضبوط کر دے، اسماء و صفات پر ایمان لانا ہمارا اللہ مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.